کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ انسان کا تکبر اسے کس حد تک لے جا سکتا ہے؟ ایک معمولی سا انسان جو مٹی سے پیدا ہوا، سانس کا محتاج اور وقت کا غلام ہے، جب طاقت، دولت اور اقتدار پا لیتا ہے تو خود کو خدا سمجھنے لگتا ہے۔ تاریخ کے صفحات پلٹو تو ہزاروں بادشاہ ملتے ہیں، کچھ فتوحات کے نشے میں چور، کچھ ظلم کو حکمرانی سمجھنے والے، کچھ سونے کے تختوں پر بیٹھ کر یہ بھول جانے والے کہ ایک دن سب کو مٹی میں مل جانا ہے۔ اگر آپ ایسی ہی عبرت انگیز اور ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی کہانیاں سنتے رہنا چاہتے ہیں تو ابھی DNVFX کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ مگر اس سب میں ایک شخص ایسا تھا جس کا غرور زمین تک محدود نہ رہا، اس نے آسمان کو بھی للکار دیا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے اپنے سر پر تاج رکھا، وہ پہلا شخص تھا جس نے کہا، زمین پر بھی میں ہوں اور آسمان پر بھی میں ہی ہوں۔ اس نے زمین کے سب سے اونچے برج پر کھڑے ہو کر اپنی کمان آسمان کی طرف سیدھی کی اور تیر چلا دیا۔ جب وہ تیر واپس آیا تو اس پر خون لگا ہوا تھا۔ اس نے قہقہا لگایا اور اپنی قوم سے کہا، دیکھو میں نے آسمان والے کو بھی قتل کر دیا۔ دیکھو میں نے آسمان والے کو بھی قتل کر دیا۔ یہ کہانی فرعون سے پہلے کی ہے۔ یہ کہانی ہے بابل کے اس جبار کی جس کا نام سن کر آج بھی دل میں لرزہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے نمرود کی۔ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جب زمین دوبارہ آباد ہوئی تو بابل دنیا کا پہلا عظیم شہر بنا۔ اللہ نے اس قوم کو غیر معمولی طاقت دی تھی۔ All together now, pull. Steady, steady. Lower it into place. ان کے جسم مضبوط تھے، ذہن تیز تھے، طویل کی درستگی ضروری ہے۔ اگر یہ غلط ہوا تو پوری ساخت غلط ہو جائے گی۔ اور ان کی عمارتیں بادلوں سے باتیں کرتی تھیں۔ اسی سلطنت کا بادشاہ تھا نمرود بن کنعان۔ تاریخ اسے دنیا کے 4 عظیم بادشاہوں میں شمار کرتی ہے، 2 مومن اور 2 کافر۔ نمرود وہ کافر تھا جس کی حکومت مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ اس کے محل کے اوپر سے پرندہ بھی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ اس کے گودام اناج سے بھرے رہتے تھے، لوگ میلوں کا سفر کر کے آتے تاکہ نمرود سے کھانا مانگ سکیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی بل کو لگ رہی ہے تو ابھی ویڈیو کو لائک کر دیں، اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ ہم مزید حق پر مبنی مواد لاتے رہیں۔ مگر یہی طاقت اس کے لیے اندھا پن بن گئی۔ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جو رزق دیتا ہے وہی خدا ہوتا ہے۔ جو رزق دیتا ہے وہی خدا ہوتا ہے۔ اور یوں نمرود نے اعلان کر دیا، میری عبادت کرو، میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں۔ میری عبادت کرو، میرے سوا تمہارا کوئی رب نہیں۔ لوگ بھوک کے خوف اور اس کی ہیبت کے ڈر سے اس کے سامنے جھکنے لگے۔ بابل کی گلیوں میں نمرود کے بت نصب ہو گئے، ہر طرف شرک کا اندھیرا پھیل گیا۔ ایسا لگتا تھا کہ زمین سے حق کی روشنی ختم ہو چکی ہے۔ مگر ہر جابر کے زوال کی ابتدا ایک خوف سے ہوتی ہے۔ ایک رات نمرود نے خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ آسمان سے ایک ستارہ نکلا ہے جس کی روشنی نے سورج اور چاند دونوں کو بے نور کر دیا ہے۔ وہ گھبرا کر جاگ اٹھا اور نجومیوں کو بلایا۔ نجومیوں نے کانپتے ہوئے کہا، اے بادشاہ، تیری قوم میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیرے دین کو توڑ دے گا اور تیری بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ نمرود غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے حکم دیا، بابل میں پیدا ہونے والا ہر لڑکا قتل کر دیا جائے۔ یہاں ذرا رک کر سوچیں، اگر آپ ایسی ہی مکمل اور تفصیلی کہانیاں آخر تک سننا چاہتے ہیں تو DNVFX کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ شہر ماتم قدا بن گیا، ہزاروں معصوم بچے قتل کر دیے گئے، ماؤں کی گودیں اجڑ گئیں۔ نمرود نے سمجھا کہ اس نے تقدیر بدل دی ہے، مگر وہ یہ بھول گیا تھا کہ جسے اللہ بچانا چاہے اسے پوری دنیا مل کر بھی ختم نہیں کر سکتی۔ Sleep now, my darling baby. You are safe. اسی سال اسی شہر میں آزر کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا۔ ماں نے خوف کے عالم میں اسے شہر سے باہر ایک غار میں چھپا دیا۔ وہ بچپن تنہائی اور خاموشی میں گزرا۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ وہ تھا جسے آگ بھی نقصان نہ پہنچا سکے، یہ وہ تھا جسے اللہ اپنا دوست کہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام جوان ہوئے تو اپنی قوم کے پاس واپس آئے۔
انہوں نے دیکھا کہ لوگ پتھر کے بتوں اور خود نمرود کو پوج رہے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بات نمرود تک پہنچی۔ اس نے حکم دیا کہ اس نوجوان کو دربار میں لایا جائے۔ یہ تاریخ کا عظیم ترین مناظرہ تھا، ایک طرف وقت کا سب سے طاقتور بادشاہ اور دوسری طرف ایک تنہا نوجوان جس کے پاس صرف ایمان تھا۔ نمرود نے تکبر سے کہا، تو بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے 2 قیدی بلائے، ایک کو چھوڑ دیا اور دوسرے کو قتل کرا دیا اور بولا، دیکھا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت بھی۔ میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ دربار پر سناٹا چھا گیا۔ نمرود لاجواب ہو چکا تھا۔ قرآن کہتا ہے، فَبُوہِتَ الَّذِي کَفَرَ۔ اگر اس مقام پر آپ کے دل نے گواہی دی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور DNVFX کو سبسکرائب کر کے اس پیغام کو آگے پھیلائیں۔ مگر غرور نے اسے ہدایت قبول نہ کرنے دی۔ اس نے حکم دیا کو آگ میں ڈال دو۔ اتنی بڑی آگ جلائی گئی کہ اس کی تپش سے پرندے گرنے لگے۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق سے آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ کا حکم آیا، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ جلتی رہی مگر ابراہیم سلامت رہے۔ نمرود کا جنون بڑھتا گیا۔ اس نے بابل میں ایک عظیم برج تعمیر کروایا تاکہ آسمان تک پہنچ کر اللہ سے جنگ کرے۔ اسی غرور میں اس نے دوبارہ آسمان کی طرف تیر چلایا، مگر اللہ کی پکڑ قریب آ چکی تھی۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اور نمرود کو آخری بار ایمان کی دعوت دی۔ اللہ پر ایمان لے آؤ تاکہ تمہاری عذاب سے نجات ہو سکے۔ اللہ پر ایمان؟ میں ہی تو خدا ہوں، مجھے عذاب کون دے گا؟ اپنے خدا سے کہو اپنی فوج لے کر آئے، میں اس کا انتظار کروں گا۔ نمرود اپنی عظیم فوج کے ساتھ میدان میں نکلا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک افق پر ایک سیاہ سایہ نمودار ہوا۔ لوگوں نے سمجھا بادل ہیں، مگر وہ بادل نہیں تھے، وہ مچھر تھے۔ اللہ نے نہ فرشتے بھیجے، نہ طوفان، نہ زلزلہ۔ اللہ نے اپنی سب سے کمزور مخلوق کو لشکر بنا دیا۔ مچھر فوج پر ٹوٹ پڑے، آنکھوں، کانوں اور جسموں میں گھس گئے۔ چند لمحوں میں عظیم لشکر ہڈیوں کا ڈھیر بن گیا۔ نمرود بھاگ نکلا۔ وہ واحد شخص تھا جو زندہ بچا، مگر اس کے لیے ایک الگ عذاب لکھا جا چکا تھا۔ ایک مچھر نمرود کی ناک کے راستے اس کے دماغ میں داخل ہو گیا اور پھر برسوں تک اسے درد، بے چینی اور پاگل پن میں مبتلا رکھا۔ نمرود کو سکون صرف تب ملتا جب اس کے سر پر جوتے مارے جاتے۔ وہ بادشاہ جس کے سامنے دنیا جھکتی تھی اب لوگوں سے جوتے مرواتا تھا۔ 400 سال اس نے تکبر کیا تھا، 400 سال عذاب میں رہا۔ آخر کار نمرود ذلت کی موت مر گیا۔ اس کی سلطنت مٹ گئی، اس کے محلات کھنڈر بن گئے، مگر اس کی کہانی آج بھی زندہ ہے، ایک عبرت کے طور پر۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ طاقت صرف اللہ کی ہے، عزت صرف اللہ کی ہے اور بادشاہت صرف اللہ کی ہے۔ جو جھک گیا وہ بچ گیا اور جو اکڑ گیا وہ ٹوٹ گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید ایمان افروز اور عبرت ناک کہانیاں ہم لاتے رہیں تو ابھی DNVFX کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیں۔